سیکشن 2.3 کمپلیٹنس پراپرٹی آف آر. اس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سیٹ آف آل ریشنل نمبرز اور سیٹ آف آل ریئل نمبرز کو لے کے چل رہے ہیں. دو پراپرٹی ڈسکس کی, ایک ہم نے فیلڈ پراپرٹی ڈسکس کی اور آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں میں ہے, سیٹ آف ریشنل نمبر بھی فیلڈ بنا گیا, سیٹ آف ریئل نمبرز بھی. دوسری پراپرٹی ہم نے دیکھی آرڈرڈ پراپرٹیز. آرڈر پراپرٹیز بھی دونوں میں ہے, سیٹ آف ریشنل نمبر بھی آرڈرڈ سیٹ ہے, سیٹ آف ریئل نمبر بھی آرڈرڈ سیٹ ہے. اب ہم ایسی پراپرٹی کی طرف جا رہے ہیں جو ان دونوں میں فرق کر دے گی, جو سیٹ آف ریئل نمبر میں ہوگی جبکہ سیٹ آف ریشنل نمبر میں نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, آلریڈی ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں, اس طرف ایک سٹیپ بڑھا چکے ہیں ہم, اور وہ یہ ہے کہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ ایسا کوئی ریشنل نمبر نہیں ہے جس کا اسکوائر 2 ہو. یعنی اسکوائر روٹ 2 سیٹ آف ریئل نمبر میں تو ہے, لیکن یہ سیٹ آف آل ریشنل نمبر میں نہیں ہے. اس وجہ سے, ان گیپس کی وجہ سے سیٹ آف ریشنل نمبر کی پراپرٹیز سیٹ آف ریئل نمبر سے مختلف ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اچھا چلیں اس کمپلیٹنس پراپرٹی پہ جانے کے لیے ہم ایک بڑے سسٹمیٹک طریقے سے کچھ ڈیفینیشنز دیں گے اور پھر ہم کمپلیٹنس پراپرٹی پہ بات کر سکیں گے. اچھا, یہ آپ کے سامنے کوئی ڈیفینیشنز ہیں. سپریمم اور انفیمم کی طرف ہم جانا چاہ رہے ہیں. اچھا, ڈیفینیشنز. لیٹ ایس بی اے نان ایمٹی سب سیٹ آف آر. اب یہاں انڈرسٹوڈ ہے کہ آر سیٹ آف آر ریئل نمبر ہے, اس پہ آرڈر پایا جا رہا ہے لیس اکول کا, اور ایس ایک نان ایمٹی سب سیٹ ہے, یعنی یہ نان ایمٹی ہے اور یہ سب سیٹ ہے آر کا. ایک ایسا ریئل نمبر, اب یاد رکھیے گا میں ریئل نمبر کی بات کر رہا ہوں, ایس کے ایلیمنٹ کی بات نہیں کر رہا. ایک ایسا ریئل نمبر یو اگر ایگزسٹ کرتا ہوا کہ ایس کا ہر ایلیمنٹ اس سے لیس ایکول ہے, یعنی اس سے بڑا نہیں ہے. ایک ایسا ریئل نمبر یو such that every element of S is less equal to U. یوں کہہ سکتے ہیں ایسا ریئل نمبر یو جس سے بڑا کوئی نمبر آپ کے سیٹ میں نہ ہو, اسے کہتے ہیں اپر باؤنڈ, اور ایسے سیٹ کو کہتے ہیں باؤنڈیڈ ابو. اچھا, ایسا ریئل نمبر W جس سے چھوٹا کوئی نمبر پھر آپ کے سیٹ ایس میں نہ ہو, اسے کہتے ہیں لوور باؤنڈ, اور آپ کا سیٹ کہلاتا ہے باؤنڈیڈ بلو. اور آپ کا سیٹ باؤنڈیڈ کب کہلائے گا؟ جب وہ باؤنڈیڈ ابو بھی ہو اور باؤنڈیڈ ابو اور باؤنڈیڈ بلو بھی ہو. اگر وہ خالی باؤنڈیڈ ابو ہو, باؤنڈیڈ بلو نہ ہو, تو اسے ان باؤنڈیڈ کہہ سکتے ہیں آپ. اگر وہ خالی باؤنڈیڈ بلو ہو, باؤنڈیڈ ابو نہ ہو, ان جنرل اسے بھی ان باؤنڈیڈ کہہ سکتے ہیں آپ. اور اگر نہ وہ باؤنڈیڈ بلو ہو نہ باؤنڈیڈ ابو ہو, تب بھی وہ ان باؤنڈیڈ کہلائے گا. یعنی باؤنڈیڈ صرف اس صورت میں کہلائے گا اگر باؤنڈیڈ بلو بھی ہو اور باؤنڈیڈ ابو بھی ہو. بہت ساری اگزامپلس ہیں, ہم لے کے میں یہاں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دیتا چلوں. مثال کے طور پہ سیٹ آف نیچرل نمبر, اس کا انفیمم 1 ہے, چھوٹے سے چھوٹا ایلیمنٹ ہے اس میں 1, لیکن لارجسٹ کوئی نہیں, اپر باؤنڈ بھی کوئی نہیں, باؤنڈیڈ ابو نہیں ہے. تو اس سیٹ کو آپ باؤنڈیڈ نہیں کہہ سکتے, خواہ اس کا انفیمم موجود بھی ہو, لیکن سپریمم نہیں ہے, اپر باؤنڈ نہیں ہے, باؤنڈیڈ ابو نہیں ہے, اسے آپ باؤنڈیڈ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, مزید بہت ساری ایگزامپلس ہیں, ہم یہ بات آگے چل کے کرنے لگے ہیں. ایگزامپلس کی طرف آتے ہیں. ایس ایک سیٹ ہے ایکس ان آر, ایکس از لیس دین 2. اس کو آپ انٹرول کی فارم میں یوں لکھتے ہیں نیگیٹو انفینٹی 2 پلس 2, اس طرح سے اوپن انٹرول. ایسا آپ کا یہ سیٹ ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیٹ باؤنڈیڈ ابو ہے. کیسے باؤنڈیڈ ابو ہے کہ 2 سے بڑا کوئی ایلیمنٹ اس میں نہیں ہے, تو 2 اس کا اپر باؤنڈ ہو گیا. یہ ریئل لائن ہے, یہ 2 ہے, 2 اس کا اپر باؤنڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, اور اب اگر 2 اپر باؤنڈ ہے تو پھر 2 کے رائٹ سائڈ پہ جتنے بھی ریئل نمبر ہے نا, یہ سارے اس کے اپر باؤنڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, اور یہ سیٹ باؤنڈیڈ ابو ہو گیا. لیکن اس وقت یہ باؤنڈیڈ بلو نہیں ہے, کیونکہ ایسا کوئی ریئل نمبر آپ کے پاس نہیں ہے جس سے چھوٹا کوئی نمبر اس میں نہ ہو. آپ جو بھی ریئل نمبر لیں گے اس سے چھوٹا نمبر بھی اس سیٹ میں موجود ہے, لہذا یہ باؤنڈیڈ بلو نہیں ہے, لیکن یہ باؤنڈیڈ ابو ہے. ان جنرل اگر آپ سے باؤنڈیڈنس پوچھا جائے تو آپ کہیں گے دس از ان باؤنڈیڈ, ایون دو اٹ از باؤنڈیڈ ابو بٹ باؤنڈیڈ بلو نہیں ہے. اگر دونوں ہوتے تو پھر اسے باؤنڈیڈ کہتے. اچھا, کچھ آبزرویشن یہاں سے اب آپ دیکھیں.
اپر باؤنڈس کے بارے میں اور لوور باؤنڈس کے بارے میں ایک ڈائیگرام بڑی زبردست یہ بنی ہوئی ہے. اس کی مدد سے ہم اب کچھ چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں ذرا 2 ڈیفینیشن اور ساتھ لے کے چلتے ہیں. لیٹ ایس بی اے نان ایمٹی سب سیٹ آف آر, اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ باؤنڈیڈ بھی ہے. اف ایس از باؤنڈیڈ ابو, فرض کریں ایس باؤنڈیڈ ابو ہے, ہاں وہ باؤنڈیڈ بلو نہ بھی ہوگا. اے نمبر یو, ایک ریئل نمبر یو, اس سیٹ اس باؤنڈیڈ ابو سیٹ کا سپریمم کہلائے گا اگر نمبر 1 پہلی شرط وہ اپر باؤنڈ ہو. آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر یہ سیٹ باؤنڈیڈ ابو ہے اور یہ اس کا اپر باؤنڈ ہے تو رائٹ سائڈ پہ پڑے ہوئے سارے ریئل نمبر اس کے اپر باؤنڈ ہیں. آل دیز آر اپر باؤنڈز آف ایس. تو ایک بات تو آپ نے جان لی کہ اپر باؤنڈز یونیک نہیں ہوتا, اپر باؤنڈ انفینیٹلی مینی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سارے اس کے اپر باؤنڈ ہیں. اب کوئی بھی ان میں سے سپریمم کب ہوگا, کوئی بھی ریئل نمبر یو اس سیٹ کا سپریمم ہوگا اگر وہ 2 شرائط پوری کرے. نمبر 1 وہ اپر باؤنڈ ہو, وہ اس ایریا میں ہو, اپر باؤنڈ ہو. نمبر 2 اگر وی کوئی دوسرا اپر باؤنڈ ہو اس کے علاوہ تو یو لیس اکول ٹو وی ہو, یعنی یو سے بڑا کوئی اپر باؤنڈ یعنی یو سے چھوٹا کوئی اپر باؤنڈ نہ ہو. یو لیس اکول ٹو وی فار ایوری اپر باؤنڈ آف ایس کا مطلب ہے کہ باقی جو بھی اپر باؤنڈ ہیں اس کے وہ یو سے چھوٹے نہیں ہیں, یو ہی سب سے چھوٹا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ یو از دا لیسٹ اپر باؤنڈ, اور لیسٹ اپر باؤنڈ کو آپ سپریمم بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر سے نوٹ کر لیں, ادھر سارے اس کے اپر باؤنڈ پڑے, اپر باؤنڈ کا سیٹ انفائنائٹ ہے, ان میں سے جو سب سے چھوٹا ہے جس سے بڑا کوئی اپر باؤنڈ نہیں ہے اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. ایک یہ کہ وہ سب سے چھوٹا ہے, اس سے بڑھ کے یہ کہ وہ سیٹ کے قریب ترین ہے, اس سے بڑھ کے یہ کہ وہ پہلا اپر باؤنڈ ہے جس نے سیٹ کو واقعتاً اپنی پوری فورس سے روکا ہے اور سیٹ کے ایلیمنٹس کو آگے نہیں بڑھنے دیا. یہ ہمارا سپریمم ہے. اور اگلی بات یہ یونیک ہے, ہاں صاف ظاہر ہے ریئل نمبر ہے اور یہ یونیک ہے کیونکہ اس سے علاوہ جو بھی لیں گے نمبر یا اس سے چھوٹا ہوگا یا اس سے بڑا ہوگا. اس سے چھوٹا ہوگا تو وہ سیٹ کا ایلیمنٹ بن جائے گا, یہ باؤنڈری پہ پڑا ہے. اس سے بڑا ہوگا تو وہ سپریمم نہیں رہے گا, وہ سب سے چھوٹا نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, یاد رکھیں. اسی طرح سیم از دا کیس فار انفیمم. انفیمم کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے, اس کے لیے ہمیں لینا پڑے گا ایک باؤنڈیڈ بلو سیٹ. ہم نے ایک باؤنڈیڈ بلو سیٹ لے لیا. اچھا, یہ سیٹ باؤنڈیڈ بلو ہے. باؤنڈیڈ بلو کب ہوتا ہے, جب اس کا لوور باؤنڈز ہوں, اور اگر ایک لوور باؤنڈ ہے اس سے چھوٹے سارے نمبر اس کے لوور باؤنڈ ہیں. دس از دا لوور باؤنڈز آف ایس, اور یہ انفینیٹلی مینی ہے. کوئی بھی نمبر ریئل نمبر ڈبلیو اس کا انفیمم کب کہلائے گا, یعنی ریئل نمبر ڈبلیو. نمبر 1 پہلی شرط اسے یہ پوری کرنی پڑے گی کہ وہ لوور باؤنڈ ہو, ڈبلیو از دا لوور باؤنڈ آف ایس. دوسری شرط یہ پوری کرنی پڑے گی کہ اگر ٹی کوئی اور لوور باؤنڈ ہے تو ٹی از لیس اکول ٹو ڈبلیو, تاکہ ڈبلیو سے بڑا کوئی لوور باؤنڈ نہ ہو تو آپ کہیں گے ڈبلیو گریٹسٹ لوور باؤنڈ ہے, اسے ہم انفیمم بھی کہتے ہیں. اگین نوٹ کر لیں فرق, لوور باؤنڈز انفائنائٹ ہو سکتے ہیں, انفیمم کیا ہوگا, وہ یونیک ہوگا, اور اس کی بھی وہی فضیلتیں ہیں. نمبر 1 یہ ان میں بڑا ہوگا لوور باؤنڈ میں سب سے. نمبر 2 یہ قریب ترین ہوگا سیٹ کے, باقی لوور باؤنڈ دور ہے سیٹ کے, یہ باؤنڈری پہ ہوگا, قریب ترین ہوگا, باؤنڈری پہ ہوگا. اس کا ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے, اس کا ایلیمنٹ نہیں بھی ہو سکتا ہے اس کا. اچھا, اس کے علاوہ یہ وہ پہلا ایلیمنٹ ہے لوور باؤنڈ میں سے جس نے آگے بڑھ کے سیٹ کو روکا ہے, اس سے پیچھے نہیں جانے دیا سیٹ کے ایلیمنٹس. دیٹس وائی یہ دونوں بڑے خوبصورت قسم کے لوور اپر باؤنڈ ہے ہمارے لیے, انفیمم اور سپریمم. ایک یہ یونیک ہے, دوسرا یہ سیٹ کے قریب ترین ہے, تیسرا انہی کی تو ساری محنت ہے, انہوں نے تو سیٹ کو باؤنڈ کیا. ٹھیک ہے, اور آگے چل کے آپ دیکھیں گے چوتھی بات کہ یا تو یہ ایس کے اندر موجود ہوں گے یا ایس کے اندر پوری ایک برات ہوگی, ایک پورا سیکوینس ہوگا جو اسے کنورج کرے گا. اتنی یہ اہم ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب بہت ساری ایگزامپلس کے ساتھ ہم اپنا یہ کانسیپٹ مزید اسٹرانگ بنا سکتے ہیں. آگے چل کے دیکھتے ہیں ہم اسے. اچھا, اب آپ کچھ زیادتیاں کرتے ہیں, وہ نہیں کرنی آپ نے. میں آپ کو یہ بڑا زور دے کے یہ بات بتا رہا ہوں کہ دیکھو بچوں, سپریمم ڈھونڈنے کے لیے
ہر سیٹ کا سپریمم نہیں ڈھونڈا جا سکتا، نہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ سیٹ جس کا آپ آر کے اندر سپریمم ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہ نان ایمٹی ہو اور وہ باؤنڈیڈ ابو ہو، یعنی اس کا اپر باؤنڈ ضرور ملے آپ کو۔ اگر کوئی سیٹ نان ایمٹی ہو اور وہ باؤنڈیڈ ابو بھی ہو، آپ نے تب اس کے سپریمم پہ سوال اٹھانا ہے، تب اسے ڈھونڈنا ہے، تب اس کی باتیں کرنی۔ ادروائز کبھی کسی ایگزامپل کو یوں نہیں کوٹ کرنا کہ وہ سیٹ باؤنڈیڈ ابو ہے ہی نہیں اور آپ کبھی اس کے سپریمم کی بات کر رہے ہیں، کبھی اس کے اندر سپریمم پراپرٹی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نو، جب تک وہ نان ایمپٹی سیٹ باؤنڈیڈ ابو نہیں ہو جاتا آپ نے سپریمم کو نہیں چھیڑنا، اور جب تک وہ باؤنڈیڈ بلو سیٹ، جب تک کوئی نان ایمپٹی سیٹ باؤنڈیڈ بلو نہیں ہوگا آپ نے اب زیادتی کریں گے اگر آپ اس کے انفیمم کا سوال کریں گے اور اس کے انفیمم کو زیر بحث لے کے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے چلتے ہیں۔ There are 4 possibilities for a non-empty subset S of R۔ کوئی نان ایمپٹی سبسیٹ لے لیا اب آپ نے، 4 حالتیں ہیں۔ نمبر 1، have both supremum and infimum، ہو سکتا ہے سیکشن 2.3 completeness property آپ۔ اس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سیٹ آف آل ریشنل نمبرز اور سیٹ آف آل ریئل نمبرز کو لے کے چل رہے ہیں۔ 2 پراپرٹی ڈسکس کی، ایک ہم نے فیلڈ پراپرٹی ڈسکس کی اور آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں میں ہے، سیٹ آف ریشنل نمبر بھی فیلڈ بنا گیا، سیٹ آف ریئل نمبرز بھی۔ دوسری پراپرٹی ہم نے دیکھی آرڈرڈ پراپرٹیز، آرڈر پراپرٹیز بھی دونوں میں ہے، سیٹ آف ریشنل نمبر بھی آرڈرڈ سیٹ ہے، سیٹ آف ریئل نمبر بھی آرڈرڈ سیٹ ہے۔ اب ہم ایسی پراپرٹی کی طرف جا رہے ہیں جو ان دونوں میں فرق کر دے گی، جو سیٹ آف ریئل نمبر میں ہوگی جبکہ سیٹ آف ریشنل نمبر میں نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، آلریڈی ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں، اس طرف ایک سٹیپ بڑھا چکے ہیں ہم، اور وہ یہ ہے کہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ ایسا کوئی ریشنل نمبر نہیں ہے جس کا اسکوائر 2 ہو، یعنی اسکوائر روٹ 2 سیٹ آف ریئل نمبر میں تو ہے لیکن یہ سیٹ آف آل ریشنل نمبر میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے، ان گیپس کی وجہ سے سیٹ آف ریشنل نمبر کی پراپرٹیز سیٹ آف ریئل نمبر سے مختلف ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اچھا چلیں اس کمپلیٹنس پراپرٹی پہ جانے کے لیے ہم ایک بڑے سسٹمیٹک طریقے سے کچھ ڈیفینیشنز دیں گے اور پھر ہم کمپلیٹنس پراپرٹی پہ بات کر سکیں گے۔ اچھا، یہ آپ کے سامنے کچھ ڈیفینیشنز ہیں، سپریمم اور انفیمم کی طرف ہم جانا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، ڈیفینیشنز، لیٹ ایس بی اے نان ایمٹی سب سیٹ آف آر۔ اب یہاں انڈرسٹوڈ ہے کہ آر سیٹ آف آر ریئل نمبر ہے، اس پہ آرڈر پایا جا رہا ہے لیس ایکول کا، اور ایس ایک نان ایمٹی سب سیٹ ہے، یعنی یہ نان ایمٹی ہے اور یہ سب سیٹ ہے آر کا۔ ایک ایسا ریئل نمبر، اب یاد رکھیے گا میں ریئل نمبر کی بات کر رہا ہوں، ایس کے ایلیمنٹ کی بات نہیں کر رہا۔ ایک ایسا ریئل نمبر یو اگر ایگزسٹ کرتا ہوا کہ ایس کا ہر ایلیمنٹ اس سے لیس ایکول ہے، یعنی اس سے بڑا نہیں ہے، ایک ایسا ریئل نمبر یو such that every element of S is less equal to U، یوں کہہ سکتے ہیں ایسا ریئل نمبر یو جس سے بڑا کوئی نمبر آپ کے سیٹ میں نہ ہو اسے کہتے ہیں اپر باؤنڈ، اور ایسے سیٹ کو کہتے ہیں باؤنڈیڈ ابو۔ اچھا، ایسا ریئل نمبر W جس سے چھوٹا کوئی نمبر پھر آپ کے سیٹ ایس میں نہ ہو اسے کہتے ہیں لوور باؤنڈ، اور آپ کا سیٹ کہلاتا ہے باؤنڈیڈ بلو۔ اور آپ کا سیٹ باؤنڈیڈ کب کہلائے گا؟ جب وہ باؤنڈیڈ ابو بھی ہو اور باؤنڈیڈ بلو بھی ہو۔ اگر وہ خالی باؤنڈیڈ ابو ہو باؤنڈیڈ بلو نہ ہو تو اسے ان باؤنڈیڈ کہہ سکتے ہیں آپ۔ اگر وہ خالی باؤنڈیڈ بلو ہو باؤنڈیڈ ابو نہ ہو ان جنرل اسے بھی ان باؤنڈیڈ کہہ سکتے ہیں آپ۔ اور اگر نہ وہ باؤنڈیڈ بلو ہو نہ باؤنڈیڈ ابو ہو تب بھی وہ ان باؤنڈیڈ کہلائے گا، یعنی باؤنڈیڈ صرف اس صورت میں کہلائے گا اگر باؤنڈیڈ بلو بھی ہو اور باؤنڈیڈ ابو بھی ہو۔ بہت ساری ایگزامپلس ہیں، ہم لے کے میں یہاں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دیتا چلوں۔ مثال کے طور پہ سیٹ آف نیچرل نمبر، اس کا انفیمم 1 ہے، چھوٹے سے چھوٹا ایلیمنٹ ہے اس میں 1 لیکن لارجسٹ کوئی نہیں، اپر باؤنڈ بھی کوئی نہیں، باؤنڈیڈ ابو نہیں ہے، تو اس سیٹ کو آپ باؤنڈیڈ نہیں کہہ سکتے، خواہ اس کا انفیمم موجود بھی ہو لیکن سپریمم نہیں ہے، اپر باؤنڈ نہیں ہے، باؤنڈیڈ ابو نہیں ہے۔
اسے آپ باؤنڈیڈ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, مزید بہت ساری ایگزامپلس ہیں, ہم یہ بات آگے چل کے کرنے لگے ہیں. ایگزامپلس کی طرف آتے ہیں. ایس ایک سیٹ ہے, ایکس ان آر, ایکس از لیس دین 2. اس کو آپ انٹرول کی فارم میں یوں لکھتے ہیں, نیگیٹو انفینٹی ٹو پلس 2, اس طرح سے اوپن انٹرول. ایسا آپ کا یہ سیٹ ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیٹ باؤنڈیڈ ابو ہے. کیسے باؤنڈیڈ ابو ہے کہ 2 سے بڑا کوئی ایلیمنٹ اس میں نہیں ہے, تو 2 اس کا اپر باؤنڈ ہو گیا. یہ اگر ریئل لائن ہے, یہ 2 ہے, 2 اس کا اپر باؤنڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, اور اب اگر 2 اپر باؤنڈ ہے تو پھر 2 کے رائٹ سائڈ پہ جتنے بھی ریئل نمبر ہے نا, یہ سارے اس کے اپر باؤنڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, اور یہ سیٹ باؤنڈیڈ ابو ہو گیا. لیکن اس وقت یہ باؤنڈیڈ بلو نہیں ہے, کیونکہ ایسا کوئی ریئل نمبر آپ کے پاس نہیں ہے جس سے چھوٹا کوئی نمبر اس میں نہ ہو. آپ جو بھی ریئل نمبر لیں گے اس سے چھوٹا نمبر بھی اس سیٹ میں موجود ہے. لہذا یہ باؤنڈیڈ بلو نہیں ہے, لیکن یہ باؤنڈیڈ ابو ہے. ان جنرل اگر آپ سے باؤنڈیڈنیس پوچھا جائے تو آپ کہیں گے دس از ان باؤنڈیڈ, ایون دو اٹ از باؤنڈیڈ ابو, بٹ باؤنڈیڈ بلو نہیں ہے. اگر دونوں ہوتے تو پھر اسے باؤنڈیڈ کہتے. اچھا, کچھ آبزرویشن یہاں سے اب آپ دیکھیں اپر باؤنڈس کے بارے میں اور لوور باؤنڈس کے بارے میں. ایک ڈائیگرام بڑی زبردست یہ بنی ہوئی ہے, اس کی مدد سے ہم اب کچھ چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں ذرا, 2 ڈیفینیشن اور ساتھ لے کے چلتے ہیں. لیٹ ایس بی اے نان ایمٹی سب سیٹ آف آر, اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ باؤنڈیڈ بھی ہے. اف ایس از باؤنڈیڈ ابو, فرض کریں ایس باؤنڈیڈ ابو ہے, ہاں وہ باؤنڈیڈ بلو نہ بھی ہوگا. اے نمبر یو, ایک ریئل نمبر یو, اس سیٹ اس باؤنڈیڈ ابو سیٹ کا سپریمم کہلائے گا اگر نمبر 1 پہلی شرط وہ اپر باؤنڈ ہو. آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر یہ سیٹ باؤنڈیڈ ابو ہے اور یہ اس کا اپر باؤنڈ ہے, تو رائٹ سائڈ پہ پڑے ہوئے سارے ریئل نمبر اس کے اپر باؤنڈ ہیں. آل دیز آر اپر باؤنڈز آف ایس. تو ایک بات تو آپ نے جان لی کہ اپر باؤنڈز یونیک نہیں ہوتا, اپر باؤنڈ انفینیٹلی مینی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سارے اس کے اپر باؤنڈ ہیں. اب کوئی بھی ان میں سے سپریمم کب ہوگا, کوئی بھی ریئل نمبر یو اس سیٹ کا سپریمم ہوگا اگر وہ 2 شرائط پوری کرے. نمبر 1 وہ اپر باؤنڈ ہو, وہ اس ایریا میں ہو, اپر باؤنڈ ہو. نمبر 2 اگر وی کوئی دوسرا اپر باؤنڈ ہو اس کے علاوہ, تو یو لیس اکول ٹو وی ہو, یعنی یو سے بڑا کوئی اپر باؤنڈ, یعنی یو سے چھوٹا کوئی اپر باؤنڈ نہ ہو. یو لیس اکول ٹو وی فار ایوری اپر باؤنڈ آف ایس کا مطلب ہے کہ باقی جو بھی اپر باؤنڈ ہیں اس کے وہ یو سے چھوٹے نہیں ہیں, یو ہی سب سے چھوٹا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ یو از دا لیسٹ اپر باؤنڈ, اور لیسٹ اپر باؤنڈ کو آپ سپریمم بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر سے نوٹ کر لیں, ادھر سارے اس کے اپر باؤنڈ پڑے, اپر باؤنڈ کا سیٹ انفائنائٹ ہے, ان میں سے جو سب سے چھوٹا ہے جس سے بڑا کوئی اپر باؤنڈ نہیں ہے اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. ایک یہ کہ وہ سب سے چھوٹا ہے, اس سے بڑھ کے یہ کہ وہ سیٹ کے قریب ترین ہے, اس سے بڑھ کے یہ کہ وہ پہلا اپر باؤنڈ ہے جس نے سیٹ کو واقعتاً اپنی پوری فورس سے روکا ہے اور سیٹ کے ایلیمنٹس کو آگے نہیں بڑھنے دیا. یہ ہمارا سپریمم ہے. اور اگلی بات, یہ یونیک ہے, صاف ظاہر ہے ریئل نمبر ہے یہ, اور یہ یونیک ہے کیونکہ اس سے علاوہ جو بھی لیں گے نمبر یا اس سے چھوٹا ہوگا یا اس سے بڑا ہوگا. اس سے چھوٹا ہوگا تو وہ سیٹ کا ایلیمنٹ بن جائے گا, یہ باؤنڈری پہ پڑا ہے. اس سے بڑا ہوگا تو وہ سپریمم نہیں رہے گا, وہ سب سے چھوٹا نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, یاد رکھیں. اسی طرح سیم از دا کیس فار انفیمم. انفیمم کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے, اس کے لیے ہمیں لینا پڑے گا ایک باؤنڈیڈ بلو سیٹ. ہم نے ایک باؤنڈیڈ بلو سیٹ لے لیا. اچھا, یہ سیٹ باؤنڈیڈ بلو ہے. باؤنڈیڈ بلو کب ہوتا ہے, جب اس کا لوور باؤنڈز ہوں, اور اگر ایک لوور باؤنڈ ہے اس سے چھوٹے سارے نمبر اس کے لوور باؤنڈ ہیں. دس از دا لوور باؤنڈز آف ایس, اور یہ انفینیٹلی مینی ہے. کوئی بھی نمبر ریئل نمبر ڈبلیو اس کا انفیمم کب کہلائے گا, یعنی ریئل نمبر ڈبلیو. نمبر 1 پہلی شرط اسے یہ پوری کرنی پڑے گی کہ وہ لوور باؤنڈ ہو, ڈبلیو از دا لوور باؤنڈ آف ایس. دوسری شرط یہ پوری کرنی پڑے گی کہ اگر ٹی کوئی اور لوور باؤنڈ ہے تو ٹی از لیس اکول ٹو ڈبلیو, تاکہ ڈبلیو سے بڑا کوئی لوور باؤنڈ نہ ہو. تو آپ کہیں گے ڈبلیو گریٹسٹ لوور باؤنڈ ہے, اسے ہم انفیمم بھی کہتے ہیں. اگین نوٹ کر لیں فرق, لوور باؤنڈز انفائنائٹ ہو سکتے ہیں,
انفیمم کیا ہوگا؟ وہ یونیک ہوگا اور اس کی بھی وہی فضیلتیں ہیں. نمبر 1 یہ ان میں بڑا ہوگا لوور باؤنڈ میں سب سے. نمبر 2 یہ قریب ترین ہوگا سیٹ کے. باقی لوور باؤنڈ دور ہے سیٹ کے, یہ باؤنڈری پہ ہوگا, قریب ترین ہوگا, باؤنڈری پہ ہوگا. اس کا ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے, اس کا ایلیمنٹ نہیں بھی ہو سکتا ہے اس کا. اچھا اس کے علاوہ یہ وہ پہلا ایلیمنٹ ہے لوور باؤنڈ میں سے جس نے آگے بڑھ کے سیٹ کو روکا ہے, اس سے پیچھے نہیں جانے دیا سیٹ کے ایلیمنٹس. دیٹس وائی یہ دونوں بڑے خوبصورت قسم کے لوور اپر باؤنڈ ہیں ہمارے لیے, انفیمم اور سپریمم. ایک یہ یونیک ہے, دوسرا یہ سیٹ کے قریب ترین ہے, تیسرا انہی کی تو ساری محنت ہے, انہوں نے ہی تو سیٹ کو باؤنڈ کیا. ٹھیک ہے, اور آگے چل کے آپ دیکھیں گے چوتھی بات, یا تو یہ ایس کے اندر موجود ہوں گے یا ایس کے اندر پوری ایک برات ہوگی, ایک پورا سیکوینس ہوگا جو اسے کنورج کرے گا. اتنی یہ اہم ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب بہت ساری ایگزامپلس کے ساتھ ہم اپنا یہ کانسیپٹ مزید اسٹرانگ بنا سکتے ہیں. آگے چل کے دیکھتے ہیں ہم اسے. اچھا اب آپ کچھ زیادتیاں کرتے ہیں, وہ نہیں کرنی ہے آپ نے. میں آپ کو یہ بڑا زور دے کے یہ بات بتا رہا ہوں کہ دیکھو بچوں, سپریمم ڈھونڈنے کے لیے ہر سیٹ کا سپریمم نہیں ڈھونڈا جا سکتا, نہ ہوتا ہے. سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ سیٹ جس کا آپ آر کے اندر سپریمم ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہ نان ایمٹی ہو اور وہ باؤنڈیڈ ابو ہو, یعنی اس کا اپر باؤنڈ ضرور ملے آپ کو. اگر کوئی سیٹ نان ایمٹی ہو اور وہ باؤنڈیڈ ابو بھی ہو, آپ نے تب اس کے سپریمم پہ سوال اٹھانا ہے, تب اسے ڈھونڈنا ہے, تب اس کی باتیں کرنی. ادروائز کبھی کسی ایگزامپل کو یوں نہیں کوٹ کرنا کہ وہ سیٹ باؤنڈیڈ ابو ہے ہی نہیں, اور آپ کبھی اس کے سپریمم کی بات کر رہے ہیں, کبھی اس کے اندر سپریمم پراپرٹی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نو, جب تک وہ نان ایمٹی سیٹ باؤنڈیڈ ابو نہیں ہو جاتا آپ نے سپریمم کو نہیں چھیڑنا. اور جب تک وہ باؤنڈیڈ بلو سیٹ, جب تک کوئی نان ایمٹی سیٹ باؤنڈیڈ بلو نہیں ہوگا, آپ نے اب زیادتی کریں گے اگر آپ اس کے انفیمم کا سوال کریں گے اور اس کے انفیمم کو زیر بحث لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. There are 4 possibilities for a non-empty subset S of R. کوئی نان ایمٹی سب سیٹ لے لیا اب آپ نے, 4 حالتیں ہیں. نمبر 1 have both supremum and infimum. ہو سکتا ہے اس کا سپریمم بھی ہو اور انفیمم بھی ہو. اس صورت میں صاف ظاہر ہے وہ باؤنڈیڈ ابو بھی ہوگا, باؤنڈیڈ بلو بھی ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپریمم ہے اس کا, انفیمم نہیں. ٹھیک ہے, وہ باؤنڈری بلو نہ ہو تو انفیمم نہیں ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے انفیمم ہو, سپریمم نہ ہو, وہ باؤنڈیڈ ابو نہ ہو تو سپریمم نہیں ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے نہ سپریمم ہو اس کا, نہ انفیمم ہو, نہ وہ باؤنڈیڈ بلو ہو, نہ وہ باؤنڈیڈ ابو ہو, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا اس کے علاوہ we also wish to stress that in order to show that U is supremum of S for some non-empty subset of S, we need to show both the properties. کہ بھئی نمبر 1 وہ اپر باؤنڈ ہے, یہ ثابت کرو پہلے, پھر یہ ثابت کرو کہ اگر کوئی اور اپر باؤنڈ ہے تو وہ اس سے بڑا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہوگی کچھ پراپرٹیز. آگے اب آپ دیکھیں ہم اپنی شرائط کو سپریمم انفیمم کی یوں بھی بیان کر سکتے ہیں, اور یہ بڑا اپلیکیبل میتھڈ ہے یوز کرنے کا. وہ یہ ہے نمبر 1 the following statement about upper bound of S are equivalent. 4 باتیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اپر باؤنڈ کے بارے میں. نمبر 1 if V is any upper bound of S then U is less equal to V. یہ اپر باؤنڈ نہیں, یہ سپریمم کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اسے یاد رکھیں. 4 باتیں ہم کر سکتے ہیں سپریمم کے بارے میں کہ اگر V کوئی دوسرا اپر باؤنڈ ہے تو وہ سپریمم سے چھوٹا نہیں ہو سکتا. نمبر 1. اچھا دوسری بات, اگر کوئی ریئل نمبر U سے چھوٹا ہے تو وہ اپر باؤنڈ نہیں ہو سکتا. ملتی جلتی بات ہے. تیسری بات, اگر کوئی ایلیمنٹ, اگر کوئی ریئل نمبر ہے U سے چھوٹا, Z is less than U سے چھوٹا کوئی اگر ریئل نمبر ہے, تو پھر آپ کو اس سیٹ میں ایک ایلیمنٹ ضرور ایسا مل جائے گا جو اس Z سے بڑا ہوگا. ٹھیک ہے, کیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھو آپ نے طے کر لیا کہ آپ کا سیٹ باؤنڈیڈ ابو ہے اور U اس کا سپریمم. اب ادھر سیٹ کے ایلیمنٹ پڑھیں,
یہاں اپر باؤنڈ پڑھیں. اب کسی اپر باؤنڈ کی تو ضرورت ہے نہیں کہ وہ یو سے ادھر ہو جائے کیونکہ یہ اسمالسٹ ہے, یہ لیسٹ ہے. اس کا مطلب اگر کوئی نمبر زیڈ آپ لیتے ہو یہاں پہ تو وہ اپر باؤنڈ تو ہو نہیں سکتا. پہلی بات, دس از ناٹ این اپر باؤنڈ, یہ بات تو کلیئر ہے, یہ اپر باؤنڈ نہیں ہے. اب جبکہ یہ اپر باؤنڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ سیٹ کا ایک ایلیمنٹ پڑا ہوگا اس زیڈ اور سپریمم کے درمیان میں. کیوں؟ فرض کرو آپ نہیں مانتے, آپ کہتے ہیں نہیں, آپ کہتے ہیں کوئی ایلیمنٹ سیٹ کا ایسا ہے ہی نہیں جو زیڈ سے بڑا ہو, تو پھر تو ایس از لیس اکول ٹو زیڈ فار آل ایس ان ایس. تو یہ تو ڈیفینیشن اپر باؤنڈ کی. پھر تو آپ کہہ رہے ہیں زیڈ اپر باؤنڈ ہے سیٹ کا. اب کیونکہ زیڈ اپر باؤنڈ تو ہے نہیں, ڈیسائیڈ ہو گیا یہ بات کہ یو سے چھوٹا کوئی ایلیمنٹ تو اپر باؤنڈ ہو نہیں سکتا. اب ماننا, اس کا مطلب ہے کہ یہ کنٹراڈکشن ہو گئی. اب آپ کو ماننا پڑے گا کہ اگر زیڈ لیس ہے یو سے تو زیڈ اور یو کے درمیان میں اسپیشلی زیڈ سے بڑا ایک ایلیمنٹ اس سیٹ میں ضرور پایا جائے گا ایس زیڈ. اس کا میں بڑا فائدہ ہوگا کہ جا کے دیکھیے گا. یہی بات یوں بھی کی جا سکتی ہے ایک اور طریقے سے, اور یہ بڑا اپلیکیبل ہے یہ بھی رزلٹ, کہ اگر یو سپریمم ہے سیٹ ایس کا, اور تو پھر اپسائلن جو بھی آپ ریئل نمبر لے لیں, یو مائنس اپسائلن صاف ظاہر ہے یو مائنس اپسائلن یو سے چھوٹا ہو جائے گا. ابھی رزلٹ آپ نے پڑھا وہ لگائیں تو یو مائنس ایپسائلن پھر اپر باؤنڈ نہیں رہے گا, اور جب وہ اپر باؤنڈ نہیں رہے گا تو ہمیں ایک ایلیمنٹ ایسا مل جائے گا سیٹ کے اندر جو اس سے بڑا ہوگا. یو مائنس ایپسائلن اسٹرکٹلی لیس دین ایس ایپسائلن. ٹھیک ہوگی بات. اب یہی باتیں آپ انفیمم کے لیے بھی کر سکتے ہیں. کیسے کریں گے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کے لیے. جب آپ انفیمم کی بات کریں گے اور آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس ڈبلیو ہے انفیمم سیٹ ایس کا, نمبر 1 پہلی بات یہ ہوگی کہ اگر ٹی کوئی دوسرا لوور باؤنڈ ہے تو ٹی از لیس اکول ٹو ڈبلیو, کیونکہ ڈبلیو انفیمم ہے تو یہ گریٹسٹ لوور باؤنڈ ہے. ڈبلیو از دا گریٹسٹ لوور باؤنڈ. کوئی دوسرا لوور باؤنڈ آپ لیتے ہیں وہ اس سے لیس اکول ہوگا. نمبر 2, اگر اس سے بڑا کوئی ایلیمنٹ لیتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, کوئی بڑا ایلیمنٹ آپ اس سے لیتے ہیں ایس, ڈبلیو از لیس اکول ٹو ایس, ایس از گریٹر اکول ٹو ڈبلیو, تو پھر ایس لوور باؤنڈ نہیں ہوگا کیونکہ سب سے بڑا تو ڈبلیو ہے. ڈبلیو سے بڑا کوئی ایلیمنٹ لیتے ہیں تو وہ لوور باؤنڈ نہیں ہوگا. تیسری بات, اگر کوئی ایلیمنٹ آپ ایسے ہی اٹھاتے ہیں ڈبلیو سے بڑا, ٹھیک ہے, ڈبلیو کیونکہ انفیمم ہے, زیڈ یہ پڑا ہے, تو پھر یہاں پہ سیٹ کا ایک ایلیمنٹ ضرور ہوگا ایس زیڈ جو اس سے چھوٹا ہوگا. نمبر 4 اسی طرح سے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایپسائلن پازیٹیو ریئل نمبر ہے, آپ ڈبلیو میں ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ ڈبلیو سے بڑا ہو جائے گا, پھر لوور باؤنڈ تو نہیں رہے گا, تو لہٰذا اس میں کے لیے پھر آپ کے پاس سیٹ میں ایک ایلیمنٹ ایسا پایا جائے گا جو لیس ہوگا اس سے. یہی 4 باتیں انفیمم کے لیے ہم نے کر لی. اب آپ اسے بڑا کوئکلی دیکھ سکتے ہیں. A number u is the supremum of a non-empty subset if and only if u satisfies the following 2 conditions. Number 1, s is less equal to u for all s. یہ ڈیفینیشن ہے اپر باؤنڈ کی کہ s کے اندر اس سے بڑا کوئی ایلیمنٹ نہ ہو, u اپر باؤنڈ بن گیا. پھر اگر v چھوٹا ہے u سے, یعنی if v is a real number less than u, then there exists an element in s which is greater than v. یہ دونوں باتیں آپ اب ایز اے ڈیفینیشن آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس سے بہت سارے ریزلٹس پروو ہوتے ہیں. اچھا, ایک اس سے بھی زیادہ جس کی اپلیکیشن ہے وہ یہ ڈیفینیشن ہے سپریمم کی. An upper bound u of a non-empty set S in R is the supremum of S if and only if for every epsilon greater than 0 there is an element in S such that u minus epsilon is less than. اس کی میں ڈیٹیل آپ کو بتا چکا ہوں. اب یہ ایز اے ڈیفینیشن یوز ہو گیا کہ ایک نمبر یو ایس کا سپریمم ہوگا اگر ہر ایپسائلن گریٹر دین 0 کے لیے جب آپ یو مائنس ایپسائلن لیں گے تو صاف ظاہر ہے وہ اپر باؤنڈ نہیں رہے گا, تو پھر ایک ایلیمنٹ یہاں پایا جائے گا ایپسائلن کے کورسپونڈنگ such that u minus epsilon is less than s epsilon. ٹھیک, دس از دا ڈیفینیشن آف سپریمم کی ڈیفینیشن کے مطابق. اسے یاد رکھتے جائیں, سارے پوائنٹس ہمارے آگے آنے والے تھیورمز کے پروف میں یوز ہوتے ہیں. اچھا, دیر آر سم ایگزامپلس. اب اس سے ہم پریکٹس کرتے ہیں کچھ ایگزامپل لے کے. ایگزامپل نمبر 1, ایگزامپل 1 دیکھیں. If a non-empty set S1 has finite number of element, اس کے finite element ہے 1 2 3 10,
یہ فرسٹ کیس ہے، فرسٹ ایگزامپل ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک فائنائٹ سیٹ ہے، یہ دس از نان ایمٹی فائنائٹ سب سیٹ آف آر، تو فائنائٹ کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک اسمالسٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے اور ایک اس کے اندر لارجسٹ ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. کام ہمارا بڑا آسان ہو جاتا ہے. وہی جو اسمالسٹ ایلیمنٹ ہے وہ اس کا انفیمم بن جاتا ہے اور جو لارجسٹ ایلیمنٹ ہے وہ سپریمم بن جاتا ہے. ہماری تلاش ختم ہو جاتی ہے. اگر کسی سیٹ کے اگر کوئی فائنائٹ ہو، لازمی بات ہے اس کے اندر اسمالسٹ ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، لارجسٹ بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ ٹوٹلی آرڈرڈ سیٹ ہے. تو جو اسمالسٹ ہوگا وہی انفیمم ہوگا، لارجسٹ ہوگا وہی سپریمم ہوگا، لہذا اب آپ کو پریشانی ختم ہوگی. اچھا یہ تو تھا فائنائٹ کیس. اگر آپ کے پاس ایک انفائنائٹ سیٹ ہو، انٹرول مثال کے طور پر وہ بھی انفائنائٹ ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ انٹرول دیا ہوا ہے 0 لیس اکول ٹو ہے، میں اسے انٹرول کی فارم میں یوں لکھوں گا 0 1 کلوز انٹرول. اب یہ انفائنائٹ سیٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر بھی اسمالسٹ ایلیمنٹ اور لارجسٹ ایلیمنٹ مل گیا آپ کو. اس میں سب سے اسمالسٹ ایلیمنٹ 0 ہے، سب سے بڑا ایلیمنٹ 1 ہے، لہذا اس میں پریشانی ختم. جو اسمالسٹ ہے وہ انفیمم ہے، جو لارجسٹ ہے وہ سپریم. یہ تو طے ہو گیا، اگر اسمالسٹ اور لارجسٹ ایلیمنٹ ہوئے وہی سپریمم اور انفیمم ہوگی، لہذا ہماری پریشانی ختم ہے. اچھا اس کے برعکس ایک انٹرول اگر یوں لے لیا جائے 0 1 اوپن انٹرول، اب اس کے اندر نہ اسمالسٹ ایلیمنٹ ہے کوئی، کیونکہ 0 تو ہے نہیں شامل، اور نہ لارجسٹ ایلیمنٹ ہے کوئی. کسی بھی انٹرول میں، کسی بھی اوپن انٹرول میں نہ اسمالسٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے نہ لارجسٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے. ایون دین یاد رکھ لیں اگر کوئی انٹرول ہوا ریئل لائن کا تو اس کے جو باؤنڈری پوائنٹس ہیں یہی اس کے انفیمم اور سپریمم ہے. لیفٹ ہینڈ پوائنٹ کو آپ انفیمم کہہ دیں گے، رائٹ ہینڈ پوائنٹ کو آپ سپریمم کہہ دیں گے. یہ بھی آبزرو کر لیں کہ یہ جو پوائنٹ ہیں سپریمم اور انفیمم، یہ اس نان ایمٹی سیٹ ایس میں خواہ ہو نہ ہو، اس بحث میں نہیں جاتے ابھی. ان کی ایگزسٹنس کے لیے ضروری نہیں کہ اسی میں ان کا ریئل نمبر ہونا ضروری ہوتا ہے، اور یہ 0 1 خواہ ایس میں نہیں ہے، ریئل نمبر ایسے ہیں، لہذا یہ انفیمم اور سپریمم ہے یہاں پہ.